مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. صلوات پڑھے محمد وعلى آیات واسر حمد واسر اخلاص پڑھ کر اختر حسین ابن محمد سعید مظفر جہاں بنت شاکر حسین محمد اکبر ابن نوروز حسین محمد ناصر ابن نوروز حسین سقی حسین ابن علی حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو اصال فرما دیں. مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب المطہرین کہ جو توبہ کرتا ہے تو پروردگار جو ہے اسے محبوب رکھتا ہے دوست رکھتا ہے. مطہرین اور پھر جو ہے وہ پاک طاہر ہو جاتا ہے یعنی توبہ کے پانی سے جو ہے وہ دھل جاتا ہے اور اس طریقے سے ہو جاتا ہے نا صدق کے دل سے توبہ کر رہا ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ نہ کیا ہو نا. بہت سے روایات میں ہے نا کس طریقے سے یہ عمل کیا یہ توبہ کیا تو ایسا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہو یعنی اب جو ہے ابتدا ہے کوئی گناہ نہیں اب شروع ہے آج کے دن سے اس طریقے سے. تو بہرحال کہ جو بھی انسان صدق کے دل سے یعنی جو خطا جو غلطی ہے نا پشیمان ہو کے پروردگار کی بارگاہ میں اگر دعا کرے گا تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پروردگار نے کہا کہ دیکھو کبھی جو ہے نا مایوس نہ ہونا ہے نا اگر گناہ ہوا ہو تو پھر بھی تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ. اور معلوم نہیں دیکھیں انسان کے دل میں ضمیر میں روح میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کا کون سا فکرہ یا مثلا جو ہے کون سا عمل جو ہے اس کے وجود میں انقلاب پیدا کر دے ہے نا یعنی جو ہے پروردگار جو ہے توفیق دے دے تو کب جو ہے اس کے اندر جو ہے تبدیلی پیدا ہو جائے معلوم نہیں. تو بہرحال ایک فکرہ بھی کافی ہو جاتا ہے تبدیلی کے لیے ایک جملہ بھی جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ مسجد میں بھی آتا تھا اور ظاہراً جو ہے صاحب تقویٰ تھا ظاہراً جو ہے عبادت گزار تھا اور جو ہے برابر آتا تھا اور آنے کے بعد جو ہے ہر وقت وہ عبادت کرتا تھا ظاہراً صاحب تقویٰ تھا لیکن جو ہے وہ چوری کرتا تھا. وہ جو ہے رات میں اس طریقے سے چوری کرتا تھا لیکن جو ہے ظاہراً صاحب تقویٰ تھا عبادت وغیرہ کرتا تھا آتا تھا. تو ایک روز جو ہے وہ رات میں نکلا چوری کرنے کے لیے. اب جب نکلا چوری کرنے کے لیے تو اب دیوار پہ چڑھا تو اتفاق سے جس گھر میں گیا تو صرف جو ہے لڑکی تھی لیکن جو ہے صاحب دولت تھی پیسہ وغیرہ بہت تھا صاحب دولت تھی ایک لڑکی تھی. اب جو ہے جیسے ہی یہ چڑھا دیوار پہ کہ چلے سامان وغیرہ چوری کریں گے ابھی چڑھائی تھا کہ اس کی نظر پڑ گئی لڑکی پہ ہے نا حسین لڑکی تھی. اب اس نے سوچا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لڑکی تنہا ہے
مال دولت بھی مل جائے گا اور دیگر لذت بھی حاصل ہو جائے گی، بڑا خوش ہوا، کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ اتریں یا چھلانگ ماریں، تو ایک مرتبہ جو ہے اس کے دل میں ہے نا یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اگر جو ہے ہم چوری کر لیں اور گناہ بھی کر لیں تو یہاں تو چند روز رہنا، لیکن ہمیشہ جو ہے ہمیں جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آیا ہمیں اتنا بھی وقت ملے گا کہ نہیں کہ ہم توبہ کر پائے؟ معلوم یہ ہوا کہ چند لمحے میں ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیشہ جو ہے ہم جہنم میں رہیں گے، ہماری جو ہے رسوائی ہوگی۔ بس جو ہے یہ سوچا، اور سوچنے کے بعد اب ارادہ کر لیا کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، ارادہ کر لیا، واپس آ گیا۔ تو پہلے ہی بتائے تھے نا کہ ظاہراً صاحب تقویٰ تھا، عبادت وغیرہ کرتا تھا۔ دوسرے دن جو ہے صبح کو آ گیا مسجد میں، ہے نا، اب تسبیح وسبیح لیے جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ادھر جو ہے رسول اسلام بھی موجود ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہی خاتون آ گئی رسول اسلام کی خدمت میں، کہا اے اللہ کے رسول ہم تنہا ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، اور کل شب میں ایسا واقعہ ہو گیا، ہم خوف زدہ ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تزویج کر کے ایسا کریں کہ ہماری شادی ہو جائے۔ تو رسول اسلام نے اس نوجوان کی طرف اشارہ کیا، کہا دیکھ لو۔ جیسے اشارہ کیا خاتون نے دیکھا، کہا اے اللہ کے رسول بسم اللہ، جیسا ہی حکم ہو، جیسا حکم ہو بسم اللہ۔ رسول اسلام نے جوان کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ جوان آیا، کہا کہ تمہارا عقد جو ہے ہم اس سے کرتے ہیں۔ اب وہ جو ہے بہرحال خوش ہو گیا، عقد وغیرہ ہو گیا، سب ہو گیا۔ اب جب گھر پہ پہنچا تو زوجہ نے بھی واقعہ بیان کیا، کل ایسا حادثہ ہو گیا تھا دیوار پہ۔ تب اس نے کہا کہ دیکھو وہ کوئی اور نہیں تھا، ہم ہی تھے، ہے نا، ہم ہی تھے، لیکن جو ہے ہمارے اندر جو ہے ایک انقلاب پیدا ہوا اور سچے دل سے ہم نے توبہ کیا، ہے نا، ارادہ کر لیا کہ اب ایسا گناہ نہیں کریں گے۔ تو دیکھو یہی حرام راستے سے آتے اب جائز راستے سے آ گئے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو ایک لمحے میں ہے نا، ایک لمحے میں معلوم نہیں کون سا جو ہے جملہ کلمہ جو ہے انسان کے اندر جو ہے انقلاب پیدا کر دے۔ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے گناہ بھی کیا ہے نا تب بھی تم ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہے نا، کسی کو ہے نا خبر نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جو فرشتے معین ہے نا، جب ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے تو انہیں بھی خبر نہیں ہوگا۔ اور رہا سوال حساب کتاب کا تو دیکھو ہم نے معین کیا ہے فرشتوں کو، ہے نا، کہ لکھو، ہے نا، لکھنے کے لیے جو ہے معین کیا ہے، لیکن جو ہے یہ نہیں کہا ہے کہ اب جو ہے تمہیں ہے نا سزا دو گے، جزا دو گے، نہیں، بلکہ جو ہے ہم کریں گے، یہ جو ہے معین ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم نہیں کہ کون سا جملہ جو ہے انقلاب پیدا کر دے۔ اب تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی جناب موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو راستے میں ایک بت پرست مل گیا، تھکے نہیں ہے نا، راستے میں ایک بت پرست مل گیا، تو اس نے جناب موسیٰ سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مناجات کرنے، ہے نا، دعا کرنے، راز و نیاز کی بات کرنے۔ اس نے کہا کہ جا رہے ہیں تو پروردگار سے جا کر اپنے اللہ سے کہہ دیے، کافر تھا نا، خدا کو نہیں مانتا، جا کے کہہ دیجئے گا کہ ہم جو ہے اسے خدا نہیں مانتے، اس جھرمٹ دنیا میں ہم خدا نہیں مانتے اور اس کے احسان کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو جوہرال جناب موسیٰ جا رہے تھے، اچھا کوئی اچھے کام کے لیے جائے، کوئی اس طریقے سے کر دے تو گڑبڑ ہو جاتا ہے نا۔ جناب موسیٰ جو ہے کوئی طور پہ جا رہے ہیں، کافر کہہ رہا ہے، جا کے کہہ دیجئے گا اللہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے احسان کی، اور یہ جھرمٹ میں ہم خدا نہیں مانتے تمہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ جا رہے تھے، رکے ایک لمحے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ گئے کوہ طور پہ، پروردگار سے راز کی گفتگو کی۔ اب اس کے بعد جناب موسیٰ جو ہے واپس آنے لگے۔ جناب موسیٰ نے سوچا نا
کہ اب یہ کیسے کہہ دے ہے نا، ایک شخص نے جو ہے اس طریقے سے کہا ہے اور یہ جو ہے ادب کے خلاف ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کہے کہ پروردگار فلاں شخص جو ہے تجھے اس طریقے سے کہہ رہا تھا۔ جناب موسیٰ جو ہے فوراً واپس جانے لگے۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ کسی نے کچھ کہا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار ہم جو ہے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں راز اور نیاز کے لیے، تو جو ہے بصیر ہے، سمیع ہے، تو تو سب جانتا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، پروردگار تجھے تو ہم سے بہتر معلوم ہے۔ تو اب جو ہے قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ جا کر اس کافر سے کہہ دینا کہ وہ ہمیں خدا نہ مانے، بہت سے جو ہے خدائی کے منکر ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں رزق دیتے ہیں، جا کر کہہ دینا کہ وہ ہمیں مانے یا نہ مانے لیکن جو ہے رزق کی تنگی ہم نہیں کریں گے، اسی طریقے سے اسے روشنی بھی دیں گے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی روشنی ہے نا، آنکھ ہے کہ نہیں؟ اگر آنکھ چلی جائے تو انسان جو ہے یہ غوری فکر نہیں کرتا ہے نا، ایک لمحے میں آنکھ چلی جائے تو یہاں سے باہر تک جانا مشکل ہو جائے گا نا، ہر ستون سے ہر ایک سے جو ہے نا ٹکراتے ہوئے جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ ہم نے آنکھیں دی ہے، اولاد دی ہے، تمام چیزیں، رزق دیا ہے نا، اور بہت سے ہیں جو ہمیں خدا نہیں مانتے لیکن پھر بھی ہم دیتے ہیں، اور جو ہے احسان مانے نہ مانے ہم تو بغیر احسان کے جو ہے عطا کرتے ہیں، اور اس ماں سے بھی زیادہ ہم رحم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہے نا ماں جو ہے اگر بچے سے ناراض ہو جائے چند لمحے کے لیے، ناراض ہو جائے، جو بچہ شیر پیتا ہے ناراض ہو جائے لیکن پھر آپ دیکھیں کہ ماں جو ہے پھر اسی بچے کو شیر پلاتی ہے کہ نہیں؟ پھر پلاتی ہے۔ کہا کہ بہرحال وہ ہمیں مانے یا نہ مانے جا کر کہہ دینا کہ ہم جو ہے اسی طریقے سے رزق عطا کرتے رہیں گے۔ اب جب جناب موسیٰ آئے، وہ کافر تھا، بت پرست تھا، ملا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہہ دیا نا اللہ سے کہ ہم جو ہے تجھے خدا نہیں مانیں گے، دنیا ایسے جھرمٹ، اس دنیا میں ہم نہ احسان چاہیے نہ تیرا رزق چاہیے۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ تم ہمیں مانو یا نہ مانو، ہے نا، بہت سے ہے نا منکر ہے ہمارے لیکن پھر بھی ہم دیتے ہیں، تم نہ بھی مانو تب بھی جو ہے ہم بغیر احسان کے تمہیں رزق دیتے رہیں گے، تمام جو ہے نعمتوں کو ہم دیتے رہیں گے۔ اور جیسے ہی جب جناب موسیٰ نے یہ کہا تو ایک لمحے کے لیے اس نے سر نیچے کیا اور پھر اس کے بعد سر کو بلند کیا، بلند کرنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے جو ہے ہم آپ کے پروردگار پہ ایمان لے کر آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تعلیم دیجیے وہ پروردگار کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم اسے خدا نہیں مانتے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں جو ہے مسلسل عطا کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا ہے نا کہ معلوم نہیں کہ انسان کے وجود میں کون سا فکرہ جو ہے انقلاب۔ ایک اور جلدی سے سنا دے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہے نا، جناب ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اکیلے کھاتے ہی نہیں تھے، ہے نا، جب تک کہ کوئی مہمان نہ ہو، ہے نا، یہ تو جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے نا، مہمان نہ ہو، یہاں تک کہ یہ شاہراہ پہ چلے جاتے تھے، راستے پہ روڈ پہ چلے جاتے تھے، کوئی نہیں ہوتا تھا تو جا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور کوئی مل جاتا تھا اسے جو ہے لے کر آتے تھے، شاہراہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، بغیر جو ہے مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، اور تاریخ میں بھی ہے باہر۔ تو اب جو ہے یہی جناب ابراہیم نکلے باہر، دسترخوان لگا ہوا ہے، دیکھا کہ کوئی ہے نہیں، کوئی ملا نہیں، تو اتفاق سے ایک کافر مل گیا، وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، تو اس سے کہا چلو کھانا کھا لو، وہ آمادہ ہو گیا، آیا دسترخوان لگا دیا، روٹی وغیرہ رکھ دیا، ہے نا، روٹی وغیرہ جو ہے رکھ دیا، اور اس سے کہا کہ کھانے کے لیے، تو جیسے ہی لقمہ اٹھایا تو جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو، بسم اللہ پڑھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہم خدا کو مانتے ہی نہیں ہے تو کہاں سے بسم اللہ ہمارے نہیں پڑھے گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، بسم اللہ پڑھو اس کے بعد کھاؤ۔ کہا کوئی سوال ہی نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال جناب ابراہیم نے بڑا اصرار کیا کہ ہے نا پڑھ لو، پڑھ کے بسم اللہ کھا لو۔
اس نے کہا نہیں ہم جو ہے نا، وہ بھی ضد پہ اڑ گیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، بسم اللہ نہیں کہیں گے۔ جب بار بار اصرار کیا جناب ابراہیم نے، اور آخر کار جب اس نے یہ کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں کہیں گے، تو جناب ابراہیم نے کہا پھر ایسا کرو، اگر بسم اللہ نہیں کہو گے تو پھر کھانا بھی نہ کھاؤ۔ بہرحال وہ اٹھا چلا گیا، اور جیسے ہی ادھر باہر نکلا ادھر قدرت کی آواز آئی، ابراہیم ایک مہمان آیا تھا اور تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اس لیے کہ بسم اللہ نہیں کہا۔ یہاں نہ جانے کتنے جو ہے ہمارے منکر ہیں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اپنے دسترخوان سے انہیں مایوس نہیں کرتے ہیں نا، ہمیں نہیں مانتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم انہیں کھلاتے ہیں۔ اور ایک بندہ جو ہے تمہارے دسترخوان پہ آ گیا تو تم نے جو ہے اسے کھانا نہیں کھلایا۔ اب ادھر جیسے حکم ہوا جناب ابراہیم دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد بہرحال راستے، آج کا زمانہ تھوڑی تھا بائک پہ بیٹھے نکل کے پکڑی بھی نہیں آئے گا نا، بیٹھے کچھ دور گئے مل گیا لے کر آئے، کہا چلو، کہا کیوں، کہا کھانا کھانے، کہا نہیں ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ نہیں کہو گے تو کھانے نہیں دیں گے، ہم تو کہیں گے نہیں، کہا نہیں بہرحال چلو کھا لو، کہا وہ تو چلیں گے لیکن پہلے سبب بتائیے کہ وجہ کیا ہے کہ آپ جو ہے دوبارہ آئے۔ تب جو ہے جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے نا، پروردگار نے کہا کہ دیکھو جو ہمیں خدا نہیں مانتے ہیں نا، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اپنے دسترخوان سے انہیں بھگاتے نہیں، اور تمہارے دسترخوان پہ ایک آ گیا تو تم نے جو ہے واپس کر دیا اسے بغیر کھایا، لہٰذا جو ہے پروردگار نے جو ہے یہ کہا کہ ہم اسے بھی رزق دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی جناب ابراہیم نے یہ کہا نا، اب اس نے کہا نا کہ اب جو ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں، یعنی آپ کے خدا کو مانیں گے، اور اس قدر اس منزل پہ ہو گیا، اس منزل پہ چلا گیا ہے نا، کافر تھا اور اس منزل پہ آیا کہ یہ جو ہے صالحین میں سے ہو گیا۔ پڑھیے صلوات۔ صالحین میں سے ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ صالحین کا بھی ہے ایک منزل ہے نا، ایک مقام ہے نا، جیسا کہ ملتا ہے مولا علی نے جو ہاتھ دھلایا تھا، جانے دیجئے دیر ہو جائے گی۔ تو بہرحال کیا بات دیکھیں کہ اگر انسان جو ہے اس طریقے سے، معلوم نہیں کون سا فقرہ، کون سا جملہ یا بشرافی ایک جملہ اور کس طریقے سے ہے نا اس کے وجود میں انقلاب برپا ہو گیا، یا مثلاً جو ہے یہ تو چلیے ائمہ علیہ السلام کا ذکر تھا، صرف اشارہ کر دیں کہ علامہ مجلسی نے جو ایک بہت گنہگار تھا، فاسق تھا، مذاق اڑاتا تھا، وہ جو ہے مذاق اڑاتا تھا سب کا، علماء کا بھی۔ اب لوگوں نے یہ چاہا، جو پڑوسی تھا معلوم تھا لہو لعاب کرتا ہے، ناچ گانا یہ سب کرتا ہے، اسے جو ہے واعظ کر دیا جائے، نصیحت کر دیا جائے، تو اس کی دعوت کر دی گھر پہ، بہت مختصر کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں نا، گھر پہ دعوت کر دی، اور علامہ مجلسی سے بھی کہا کہ ہمیں بھی بلا لینا، اور جیسے وہ آیا انہیں بھی بلایا، دیکھ کے چونک گیا، ارے دیکھ کر چونک گیا، مذاق طنز کرتا ہی تھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں نا، 70-80 سال ہو گئے، تو صرف ایک فقرہ پوچھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری جو زندگی گزری ہے 60 سال یا 70 سال، یہ بتاؤ کہ تم نے جو ہے پروردگار کا جو نمک کھایا ہے، اس نمک کے ساتھ جو ہے تم نے کیا کیا ہے نا، نمک حلالی کی یا نہیں، بس یہی کہا تھا نا، بڑا تفصیلی ہے جان دیجیے۔ تو پھر وہیں سے جو ہے وہ چونکا، اور چونکنے کے بعد جو ہے پھر توبہ استغفار کیا نا، ان کی بارگاہ میں ان کے پاس آیا۔ تو بہرحال کہ انسان جو ہے اگر صدق کے دل سے توبہ اور استغفار کرے گا، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ اگر گناہ ہوا ہے تو کسی مولوی کے پاس جاؤ، کسی عالم کے پاس جاؤ، ہے نا، کسی پادری پنڈت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ پروردگار یہ کہتا ہے گناہ ہوا تو صرف جو ہے نا ہماری بارگاہ میں آ جاؤ اور صدق کے دل سے توبہ کرو، تو پروردگار جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ جناب حر نے جو کیا تھا، یعنی لجاج فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، کربلا تک جو ہے لے کر آئے، لیکن ایک لمحے میں آپ دیکھیں کہ جناب حر جو ہے حر بن گئے، ہے نا، حر بن گئے، دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد، ایک لمحے میں کہ جب چلے ہیں
امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو اس طریقے سے کہا کہ بیٹا میرے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھو جیسے مجرم کا ہاتھ باندھا جاتا ہے۔ اور جب چلے ہیں، جب بیٹے نے تکبیر بلند کی تو پوچھا جناب حر نے کون آیا، کیا مسئلہ ہے، کیوں تکبیر بلند کی؟ تو کہا کہ بابا حضرت عباس آ رہے ہیں، لیکن پھر تکبیر جب بلند کی، کہا کیوں تکبیر بلند کی؟ اللہ بڑا، آنکھوں پہ پٹی تھی۔ کہا خود حسین آ رہے ہیں۔ اب جب جناب حور امام حسین کی بارگاہ میں آئے تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، مولا میں گنہگار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا حر ہم نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ کہ ایک موقع پھر ایسا ہے جنگ پہ کون جائے؟ جناب حر نے کہا مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ حر کا بیٹا جنگ پہ گیا، ظالموں نے حملہ کیا، حر کے بیٹے نے آواز دی بابا خبر لیجئے۔ جناب حر دوڑتے ہوئے پہنچے، جب بیٹے کے پاس پہنچے کیا دیکھا کہ ان سے پہلے خود امام حسین موجود ہے۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج زیارت کے مشتاق انہیں حج زیارت کی توفیق عنایت فرما، حضرت کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و سار میں شمار فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اختر حسین محمد سعید مظفر جہاں بنت شاکر حسین محمد اکبر ابن نوروز حسین محمد ناصر ابن نوروز حسین اور سخی حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔